آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا اور تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایسے ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو، اور اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ایسے ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور فرمایا کہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ تو برکتوں والا ہے، تو جو اس مہینے کی قدر کرے گا تو وہ برکتیں سمیٹ لے گا، جو اس مہینے کی قدر نہیں کرے گا وہ برکتوں سے محروم رہے گا۔ جیسے بارش برس رہی ہو تو جو برتن صاف شفاف کر کے سیدھا کر کے باہر رکھ دیا جائے تو اس میں بارش کا پانی آئے گا، جمع ہو جائے گا، اور جو برتن الٹا رکھا جائے گا وہ خالی کا خالی رہے گا۔ پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں پر پانی کی زیادہ سہولت نہیں ہوتی تو ان لوگوں نے ٹینکیاں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو وہ پانی بہت زیادہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو اب اگر ٹینکی کا منہ کھلا ہوگا، ان تمام چیزوں کا منہ کھلا ہوگا اور سارے اسباب مہیا ہوں گے تو تبھی وہ پانی سمیٹ سکیں گے۔ اگر وہ ٹینکی کا منہ بند کر دیں اور پانی جمع ہونے کے راستے بند کر دیں تو وہ پانی ارد گرد جائے گا، اوروں کو فائدہ پہنچائے گا لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برکتیں وہی سمیٹ سکے گا کہ جو اپنے دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے گا، اور اپنا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ صحیح معنوں میں گزارے گا کہ جس طرح اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سکھلایا، تو پھر آدمی برکتیں سمیٹنے والا بنے گا۔ ورنہ اس مہینے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ برکتوں والا ہے یا نہیں، تو ہم خود کہیں ناقدری کرنے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس مہینے میں محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ مہینہ جیسے بخشش کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ مہینہ ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح آگے حدیث شریف بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت ہی نہ کروا سکے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک کے بارے میں بھی فرمایا کہ قرآن پاک بہت سے لوگوں پر لعنت بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جیسے یہ مہینہ بخشش کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے، تو ویسے ہی یہ مہینہ ہلاکت کا مہینہ بھی ہے۔ جو اس میں محنت کرے گا، جو اس مہینے کو صحیح گزارے گا، تو یہ مہینہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو کوئی غافل رہے گا تو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا اور تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ روزے کو فرض قرار دے دیا اور تراویح کو لازم قرار دے دیا، اس لیے کہ میرے بندے اور کوئی زیادہ اعمال نہیں بھی کریں گے تو کم از کم روزے اور تراویح تو لازم سمجھ کر اس کا تو اہتمام ضرور کریں گے۔ تو جب میرے بندے ضروری سمجھ کر روزے رکھیں گے اور ضروری سمجھ کر تراویح پڑھیں گے تو یہ روزہ اور تراویح ہی ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس طرح روزے فرض عین ہیں، اور تو ایسے ہی تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے،
اگر ہم نہ پڑھیں تو ہم سخت گناہ گار ہیں۔ اب مثال کے طور پر فجر کی ہم نے ابھی نماز پڑھی تو فجر کے 2 فرضوں سے پہلے سب ساتھیوں نے 2 رکعت سنتیں ادا کی۔ کیوں سنتیں ادا کی؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو سب ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ فجر کی پہلی 2 سنتیں مؤکدہ ہے، یہ ضروری ہے، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم سخت گناہ گار ہوں گے۔ سب نے بڑی اہتمام کے ساتھ، کوئی گھر سے پڑھ کے آئے، کسی نے یہاں پر پڑھی، لیکن سب نے سنت مؤکدہ سمجھ کر فجر کی پہلی 2 سنتیں ضرور پڑھی۔ تو جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہم سب نے ضرور پڑھی، سنت مؤکدہ ہیں، یہ ضروری ہیں، چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو ویسے ہی تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ہم فجر کی پہلی 2 سنتوں کو ضروری سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑتے، تو ویسے ہی تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کو بھی ضروری سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے ہی نیکیوں کا مہینہ۔ اگر کچھ تھوڑی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بہت آدمی کو مشقت ہوتی ہے، تو ہم دنیا کے کاموں کے اندر بھی جب سیزن ہمارا آتا ہے تو ہم بہت ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب عید کے قریب یا جب سیل زیادہ ہوتی ہے، کوئی فنکشن کے ایام آتے ہیں، تو دکاندار یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں سارا دن کھڑا ہو کر تھک جاتا ہوں، لہٰذا میں آج کے بعد دکان پر نہیں جاؤں گا، یا آج کے بعد میں ظہر کے وقت ہی دکان کو بند کر دیا کروں گا۔ دکاندار یہ کبھی نہیں سوچتا، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا سیزن ہے، میں سارا دن کھڑا رہوں گا۔ اگر رات کو بھی گاہک لگاتار آ رہے ہیں تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں تو رات کو بھی کھڑا رہوں گا۔ تو جس طرح سیزن سمجھ کر آدمی دنیا کے کاموں کے اندر تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو ویسے ہی اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، اپنی تھکاوٹیں دین کے اندر بھی آدمی کو خرچ کرنی چاہیے۔ یہاں پر بھی آدمی تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرے۔ یہ تھکاوٹ تو چند گھنٹوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اس پر جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، آپ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، جس طرح آپ کے نیک بندوں نے رمضان کے مہینے گزارے، یا اللہ ہمیں بھی ایسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جو رمضان میں جذبات تھے، جو ان کی کیفیات تھیں، یا اللہ ان کا کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ، سب مسلمانوں کو روزہ تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تھکانے والا بنا دیجئے۔ اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، یا اللہ اپنی طاقت، یا اللہ ہمیں عبادت میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری طاقت کو، یا اللہ ہماری کوششوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے بیوی بچوں کو، یا اللہ جس چیز کے اندر بھی ہمارا ذرہ برابر بھی اختیار ہے، یا اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ خصوصی رحم و کرم والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرمائیے، سب کی سب پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی سب روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیے۔ جس کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرمائیے، جنت میں اولی دخول نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرمائیے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔